ذرا تصور کریں، آسمانوں میں ایک خاموشی ہے، ایسی خاموشی جیسے پوری کائنات کسی فیصلے کی منتظر ہو۔ فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں، نورانی چہرے، سجدے کی عادت، سوال پوچھنے کی اجازت نہیں، اور پھر اللہ کا ایک اعلان، ایسا اعلان جو تاریخ کائنات کا رخ بدل دے: میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ کون ہے؟ کیا وہ صرف عبادت کے لیے ہے یا زمین پر اختیار کے لیے؟ کیا خلافت حکمرانی کا نام ہے یا ذمہ داری کا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ خلافت کا حقیقی مفہوم۔ خلافت، یہ لفظ صدیوں سے غلط سمجھا جاتا رہا ہے۔ کسی نے اسے طاقت سمجھا، کسی نے حکومت، کسی نے بادشاہ، لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ تخت کا نہیں تھا، وہ تاج کا نہیں تھا، وہ ذمہ داری کا مقام تھا۔ یہی خلافت ہے۔ آج کی قسط میں ہم سمجھیں گے اللہ نے انسان کو خلیفہ کیوں بنایا، خلافت کا تعلق عبادت سے کیسے جڑتا ہے، فرشتوں نے سوال کیوں کیا، اور آج کا انسان اس خلافت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ انسان کی پہچان ہے۔ قرآن ہمیں لے جاتا ہے وقت کے اس لمحے میں جب زمین ابھی خاموش تھی۔ کوئی شہر نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی شور نہیں، صرف اللہ کی قدرت۔ اور اسی لمحے میں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ لفظ خلیفہ، فرشتے چونک جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے زمین پر فساد ہو سکتا ہے، خون بہہ سکتا ہے، نفس خواہش کرے گا۔ اسی لیے وہ پوچھتے ہیں۔ سوال اعتراض نہیں تھا، سوال سمجھنے کی کوشش تھی۔ کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ سوال انسان کی تاریخ کا پہلا آئینہ تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو ڈانٹا نہیں، روکا نہیں، بلکہ ایک جملہ فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ خلافت کی بنیاد ہے، کیونکہ خلافت صرف نظر آنے والی صلاحیتوں پر نہیں، دل کی نیت پر ہوتی ہے، سیکھنے کی صلاحیت پر ہوتی ہے، توبہ کی طاقت پر ہوتی ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے تھے لیکن توبہ بھی نہیں کرتے تھے۔ انسان گناہ کرے گا لیکن واپس بھی آئے گا، یہی فرق ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، ہر چیز کا نام، ہر چیز کی پہچان، ہر چیز کا مقصد۔ یہ علم صرف معلومات نہیں تھا، یہ ذمہ داری تھی، کیونکہ جسے علم دیا جائے اس سے سوال بھی ہوتا ہے۔ فرشتوں کو کہا گیا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے خاموش ہو گئے، اور اسی لمحے یہ واضح ہو گیا، خلافت طاقت سے نہیں ملتی، علم سے ملتی ہے۔ فرشتے عبادت میں کامل تھے، نہ تھکتے تھے نہ بھولتے تھے، لیکن خلافت صرف عبادت نہیں مانگتی، خلافت مانگتی ہے فیصلہ، عدل، ضبط اور اختیار کے ساتھ خوف خدا۔ یہی وہ چیز تھی جو انسان کو دی گئی، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان سے چھن بھی سکتی ہے۔ جب خلافت کا اعلان ہوا تو وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک ذمہ داری تھی جو زمین پر اترنے والی تھی۔ زمین جہاں خواہش ہے، جہاں آزمائش ہے، جہاں اختیار ہے،
اور یہی وہ جگہ تھی جہاں انسان کو خلیفہ بننا تھا۔ خلیفہ کا مطلب بادشاہ نہیں، مالک نہیں، بلکہ امین۔ زمین اللہ کی ہے، اختیار انسان کو ملا، یہی اصل امتحان تھا۔ اللہ نے انسان کو سوچنے کی طاقت دی، فیصلہ کرنے کی آزادی دی، چننے کا اختیار دیا۔ یہی چیز فرشتوں کے پاس نہیں تھی، لیکن اس اختیار کے ساتھ ایک سوال بھی جڑا تھا، کیا تم میری حدود میں رہو گے یا اپنے نفس کی سنو گے؟ خلافت کا اصل مفہوم یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اختیار بغیر حدود کے فساد بن جاتا ہے۔ زمین انسان کی جاگیر نہیں، زمین اس کی امانت ہے۔ پہاڑ، دریا، درخت، ہوا، جانور، سب کچھ ایک امانت۔ خلیفہ وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے انسان نے وہ امانت اٹھائی جس سے پہاڑ بھی ڈر گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ خلافت کا وزن تھا۔ اور اسی لمحے شیطان نے انسان کو دیکھا، وہی شیطان جو سجدہ نہ کر سکا، جو تکبر میں جل اٹھا۔ اس نے خلافت کو ایک موقع سمجھا۔ وہ جانتا تھا اگر انسان بہک گیا تو خلافت بدنام ہو جائے گی، اسی لیے اس نے کہا میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یہ دشمنی خلافت کے ساتھ تھی۔ خلافت کا سب سے اہم پہلو جواب دہی۔ ہر اختیار سوال بن جاتا ہے۔ تم نے علم کا کیا کیا؟ تم نے طاقت کا کیا کیا؟ تم نے زمین کا کیا کیا؟ تم نے کمزور کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب سوالات خلیفہ سے پوچھے جائیں گے، کیونکہ خلافت اعزاز نہیں، امتحان ہے۔ جہاں خلافت ہے وہاں عدل لازم ہے۔ عدل اپنے خلاف بھی، اپنے فائدے کے خلاف بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہی سکھایا گیا کہ طاقت ہو تو جھک جانا، غلطی ہو تو مان لینا۔ یہی وہ چیز تھی جو فرشتوں سے مختلف تھی۔ انسان سے لغزش ہوئی، یہ حقیقت ہے، لیکن انسان نے انکار نہیں کیا، الزام نہیں دیا۔ اس نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ جملہ خلافت کو بچا گیا، کیونکہ توبہ خلافت کا حفاظتی حصار ہے۔ جو انسان توبہ چھوڑ دے وہ خلافت کے لائق نہیں رہتا۔ آج کا انسان خود کو خلیفہ تو کہتا ہے، لیکن زمین کو تباہ کر رہا ہے، طاقت کو ظلم بنا رہا ہے، علم کو غرور بنا رہا ہے، اختیار کو فساد بنا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے مسئلہ دنیا کا ہے۔ نہیں، مسئلہ خلافت کے فہم کا ہے۔ اور اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں خلافت کا اصل چہرہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، جنت کی آسائشیں پیچھے رہ گئیں، اب سامنے تھی محنت، تکلیف، آزمائش۔ لیکن اسی زمین پر خلافت کو ثابت ہونا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان نے دکھایا کہ وہ صرف عبادت کرنے والی مخلوق نہیں، بلکہ ذمہ داری اٹھانے والی مخلوق ہے۔ زمین پر آ کر آدم علیہ السلام نے کوئی تخت نہیں بنایا، کوئی سلطنت قائم نہیں کی۔ انہوں نے رب سے تعلق مضبوط کیا، اولاد کو سکھایا، عدل کا بیج بویا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ یہی خلافت کا کمال تھا، اختیار کے باوجود چھپ جانا، غلطی کے بعد لوٹ آنا، طاقت کے ساتھ خوف خدا رکھنا۔
یہ وہ مقام تھا جہاں انسان واقعی خلیفہ بنا۔ خلافت کوئی ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کا سوال ہے۔ ہر وہ انسان جسے اختیار ملا ہے وہ خلیفہ ہے۔ باپ اپنے گھر کا خلیفہ ہے، ماں اپنی اولاد کی خلیفہ ہے، حاکم اپنی رعایا کا خلیفہ ہے، عالم اپنے علم کا خلیفہ ہے۔ سوال یہ نہیں اختیار کتنا ہے، سوال یہ ہے اختیار کے ساتھ تقویٰ کتنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ خلافت غلطی نہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آنے کا نام ہے۔ اگر انسان علم کو امانت سمجھے، طاقت کو آزمائش سمجھے اور زمین کو ذمہ داری سمجھے تو خلافت زندہ ہو جاتی ہے، ورنہ خلافت کا نام رہ جاتا ہے، روح مر جاتی ہے۔ آج اگر دنیا میں فساد ہے، ظلم ہے، بگاڑ ہے، تو اس کی وجہ خلافت نہیں بلکہ خلافت کو بھول جانا ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کی خاموش لیکن سب سے بڑی نصیحت ہے۔